بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس لاک ڈاؤن میں اپنا اور اپنے فیملیز کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. خیال رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں صرف انہی کو آپ دیکھیں یا انہی کا خیال رکھیں، بلکہ اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں کہ جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہے. نو ڈاؤٹ کہ پریورٹی وائز شاید ان کا لاسٹ نمبر ہی ہو، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ آپ کے لنک میں ہیں تو ان کی خیر خبر معلوم رکھا کریں کہ وہ خیریت سے ہیں اور کہاں ہیں، ٹھیک ہیں. یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی فوکس کرتے ہیں. آج ہم لوگ پڑھیں گے کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان. جیسا کہ اپنے ٹاپک سے ہی یہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہم پہ کلیئر ہو جاتی ہیں. ہیریٹیج کیا ہوتی ہے؟ ہیریٹیج وہ ہوتی ہے جو انہیرٹ میں ہمیں ملا ہوتا ہے، یعنی ہمارا ورثہ جو کہ ہمیں وراثت میں ملا ہوتا ہے. اور وراثت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہمارے بابا سے، دادا سے، آباء و اجداد سے، جو کہ نسل در نسل آگے چلتی رہتی ہے. کلچر ہماری تہذیب و ثقافت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا، یہ سارا ہمارا کلچر ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی ہوتا ہے، تو وہ پیدا ہوتے ہی وہ بولنا نہیں شروع کر دیتا، یا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے بڑے ہو کے اردو میں بات کرنی ہے، پنجابی میں بات کرنی ہے، یا اس کا پہناوا کس طرح کا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی فیوریٹ ڈش کون سی ہوگی. یہ ساری چیزیں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں، اور یہ اس کی سوسائٹی اسے بتاتی ہے جہاں پر وہ زندگی گزارتا ہے، اس کا کلچر اسے بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. نیو بورن بیبیز جو ہوتے ہیں وہ بول تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سن سکتے ہیں. سب سے فرسٹ جو ہماری سینس ہوتی ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے، کہ وہ آپ کو سنتا ہے، نوٹ ڈاؤن کرتا ہے، آپ کے لپسنگ کو فالو کرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اسی لینگویج کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اسی میں بولنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہیئرنگ کے بعد پھر اسپیکنگ کی باری آتی ہے، پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے، پھر ریڈنگ کی باری آتی ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ رائٹنگ کی طرف چلتا ہے کہ جو کچھ اس نے سنا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے پھر وہ اس کو لکھنے پہ آتا ہے. سو ہیریٹیج از اے فل آف دا رینج آف آر انہیریٹڈ traditions, monuments, objects and culture. Most important, it is the range of contemporary activities, meanings and behaviors that we draw from them. یعنی ہم نے اپنے انہیرٹ میں، اپنی وراثت میں جو ہم نے کلچر، جو ٹریڈیشن جو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا ہیریٹیج ہے. اب اگر آپ بایولوجیکلی یعنی انہیریٹڈ کی بات کریں تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے تو اس کا فیس کٹ بالکل ویسا ہے، یا اس کی ہائٹ ویسی ہے، یا فزیک وائز جو ہے یہ اپنے فادر کے ساتھ یا اپنی مدر کے ساتھ ملتی ہے، اس کی آواز بالکل سیم ایسی ہے، یا آئیز جو ہیں وہ کتنی زیادہ یعنی وہ میچ کرتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم انہیرٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے وہ بلڈنگز یا وہ جگہیں یا وہ ایسے تاریخی مقامات کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے بنائے تھے اور اب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح سلامت حالت میں، تو وہ ہمارا ورثہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارا ورثہ ہے جو کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی یاد دلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم پہ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اس کی ٹیک کیئر کریں، تاکہ ہمارے آنے والی نیکسٹ جنریشنز جو ہیں وہ اس کو اسی حالت میں پائیں جیسا کہ اس کو چھوڑا گیا تھا. The land where the Islamic Republic of Pakistan is situated today had been a seat of world's leading civilization from the time immemorial. There is a penalty of evidence from the prehistoric or historic period to supporting these arguments. پاکستان میں بہت سارے ایسا قومی ورثہ ہے کہ جو نہ صرف یعنی پاکستان بننے سے پہلے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ پہلے، قدیم سال پہلے جو ہے، یعنی جب انسان کا ظہور بھی نہیں ہوا تھا تب کی چیزیں بھی جو ہیں وہ یہاں سے ہمیں ملی ہیں. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 14 ملین ایئرز اولڈ جو ہے وہ پوٹوہار سے فوسل جاز جو ہیں وہ ملے تھے.
پھر جب 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو یہ جو ایک ڈکلیئرڈ ٹیریٹری تھی، ایک باؤنڈری تھی کہ جس پر ایک اسٹیٹ بنی جس کا نام پاکستان بنا، تو ان باؤنڈریز کے اندر اب جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا ہے. یہاں کی بیوٹی، یہاں کے ہسٹوریکل پلیسز، یہاں کے منرلز، یہاں کے ریورز، سی، ماؤنٹین، یہاں کے شہر، گاؤں، گلیاں، جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اب پاکستان کا حصہ ہے. تو ویسے تو پاکستان کا قومی ورثہ بہت بڑا ہے. اگر آپ ڈفرینٹ پروونسز کی بات کرتے ہیں تو پشاور میں بہت ساری ہسٹوریکل پلیسز ہیں جو کہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا ہیریٹیج ہے. پھر اسی طرح اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، سندھ کی بات کرتے ہیں، گلگت کی بات کرتے ہیں، پنجاب کی بات کرتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کا جو ہیریٹیج ہے وہ بہت بڑا ہے اور بہت وسیع ہے. یہاں پر کچھ پلیسز جو ہیں جن کو ڈسکس کریں گے. لاہور فورٹ، اس کو سبھی جانتے ہیں، جس کو شاہی قلعہ بھی کہتے ہیں. یہ اقبال پارک میں ہے، اور یہ موسٹلی جو ہماری نیشنل ہیریٹیج ہے، ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغلز نے بنایا تھا. مغلز آرکیٹیکٹ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، اور یہ بلڈنگز ان پلیسز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واقعی لگے گا کہ یہ یعنی ایک شاہکار ہے، اپنے آپ میں ہی ایک کمال ہے، ایک مہارت ہے. اور مغل آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. اور مغلیہ شاہکار کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں بھی موجود ہے، جس کو انہوں نے وہ انڈین ہیریٹیج کے طور پر انہوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. تو یہ جو شاہی قلعہ ہے یہ مغل ایمپرر اکبر نے بنایا تھا، اور اس کے 2 گیٹ تھے، ایک مسجدی گیٹ تھا اور ایک عالمگیری گیٹ تھا. مسجدی گیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور عالمگیری گیٹ جو ہے وہ کھولا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ اس کے انٹیریئر کی بات کرتے ہیں، شیش محل ہے اسی طرح سے. پھر لاہور فورٹ میں موتی مسجد ہے جو کہ وائٹ پرلز کے ساتھ جس کو یعنی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے جو مینارز اگر آپ دیکھتے ہیں، گنبد دیکھتے ہیں، تو وہ یعنی اپنے آپ میں ایک بیوٹی ہے کہ دیکھ کر لگتا ہے کہ بھئی واقعی کسی کمال فنکار کا یہ ایک فن ہے. پھر اسی طرح سے بادشاہی مسجد ہے، یہ بھی لاہور میں ہے، اور یہ 1673 میں اس کو بنوایا تھا مغل ایمپرر اورنگزیب نے. اور اس میں تقریباً 60,000 نمازی جو ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم نماز ادا کر سکتے ہیں. ساری بلڈنگ جو ہے وہ ریڈ سینڈ سٹون اور ماربل کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے، اور 3 گنبد جو ہیں اس کے اوپر وہ اس کو یونیک بناتے ہیں. پھر اس کی ایگزامپل جو ہے، اس کی ریزیمبلنس جو ہے وہ دہلی میں انڈیا میں جامعہ مسجد ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی بہت زیادہ ریزیمبلنس ہے. اور بیسیکلی یہ پرشین آرکیٹیکٹ سے انسپائر ہو کر یہ بنائی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ جہانگیر ٹامب ہے، یہ بھی لاہور میں ہے، اور یہ شاہدرہ میں ہے. یہ بھی ایمپرر جہانگیر نے بنوایا تھا، اور اس کی یہ یعنی وش تھی. Emperor Jahangir last wished to be buried in his wife Noor Jahan old player garden called Dilkusha Bagh, as the area had been the favorite spot of his life while he resided in Lahore. تو یہ جہانگیر ٹامب ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے انہوں نے جہانگیر ٹامب کے انٹیریئر کے بارے میں بتایا ہوا ہے. مغلز جو تھے چونکہ ان کا آرکیٹیکٹ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، فنون لطیفہ میں ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. اگر ہم دیکھتے ہیں موسیقی کے لحاظ سے، غزل کے لحاظ سے، نظم کے لحاظ سے، تو بڑے بڑے شاعر حضرات جو ہیں انہوں نے انہی درباروں سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے. اور چونکہ جو بھی بادشاہ حضرات ہوتے تھے ان کے دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو فروغ دیا جاتا تھا. پھر موہنجو داڑو جو ہے، اسی طرح سے موہنجو داڑو جو کہ سندھ میں ہے. ہڑپا بھی آرکیولوجیکل ایک سائٹ ہے، یعنی
یہ دنیا کی قدیم ترین آپ اس کو سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں، وادی سندھ کے تہذیب. اور یہاں پر اگر ہم ان لوگوں کی جو چیزیں تھیں یا جن کا لائف سٹائل تھا، اگر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ کوئی یعنی لگتا ہے کہ یہ 26 سینچری میں یہ سارا کے سارا جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا تھا، یہ فلرش ہوا تھا. اور یہ لوگ جو ہیں یعنی ان کی جو چیزیں ہیں یا جو یہاں سے جو سٹیمپس اور جو سیلز وغیرہ اور جو دوسری ہتھیار ہیں وہ ملے ہیں، تو وہ جا کر میچ کرتے ہیں ایجپٹ سے یا ایران سے جو تہذیب تھی، جو قدیم لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ میچ کرتی ہیں. اور جو لٹریچر یہاں سے ملا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے دا ماؤنٹ آف دا ڈیڈ، یعنی مردوں کا شہر، لیکن اوریجنل نیم جو ہے وہ اس کا ابھی بھی نہیں پتا. اور پھر یہاں سے سیلز ملی ہیں، بیلنس اسکیلز ملے ہیں، ویٹس ملے ہیں، اسٹینڈنگ اینڈ سیٹڈ فنگرز، اسٹون، کوپر اسٹولز، گولڈ جویلری ایز ویل ایز چلڈرن ٹوائز. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ تھے یعنی وہ اتنے زیادہ جنگجو تو نہیں تھے، لیکن ان کو ہتھیار بنانے آتے تھے، ان کو آلات بنانے آتے تھے، سونے اور چاندی کی وہ علم رکھتے تھے. جویلری جو ہے وہ خواتین پہننا پسند کرتی تھی. پھر بچوں کے کھلونے، پھر اسی طرح سے چکڑا جو ہے یہ بیل گاڑی، اس کا تصور بھی ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن سے ملتا ہے. پھر یہ جو دھوتی کرتا ہے یا سر پر ایک وہ پگڑی رکھنے کا رواج ہے، تو یہ بھی یعنی وہاں سے جو سٹیمپس ملی ہیں، جو مہریں ملی ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ اس طرح کی تصویریں بنی ہوئی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ انسان نے آ کر ایجاد کی ہیں یا ہم ماڈرن ٹائم کے ہیں تو یہ ہماری ساری کی ساری انوینشنز ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دریا جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے. تو یہ لوگ بھی بیسیکلی انویڈرز تھے. انویڈرز کہتے ہیں خانہ بدوش کو، کہ جو ہر سال مائیگریٹ کرتے ہیں اور آگے سے آگے جو ہے وہ سفر کرتے جاتے ہیں. تو جہاں سے بھی دریا گزرتا ہے وہاں کی زمین چونکہ زرخیز ہوتی ہے، گرینری ہوتی ہے، اور چونکہ ان کے فیملی ممبرز کے علاوہ ان کے ساتھ جانور ہوتے ہیں، بھیڑیں ہوتی ہیں، مال مویشی ہوتا ہے، تو پھر جہاں پر بھی پانی ہوگا وہاں پر زندگی کا ظہور جو ہے وہ پاسبل ہے اور گرینری ہے. تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ چلتے چلتے یعنی دریا کے ساتھ ساتھ یہاں سب کانٹیننٹ میں، جو کہ اس وقت تو اس کا خیر کوئی بھی نام نہیں تھا، اور آفٹر دا پارٹیشن جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بن گیا. اور پھر اس کے بعد جب اس کو اسٹڈی کیا گیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ بہت سال پہلے کی ایک قدیم تہذیب ہے. اسی طرح سے ایک آرکیولوجیکل سائٹ جو ہے وہ ہڑپا میں ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح سے ہی چیزیں ملی ہیں. پھر ٹیکسلا میں یونیورسٹی جو ہے وہاں سے بھی اس طرح کی چیزیں ملی ہیں. تو بیسیکلی یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں سے جو پہلے لوگ یہاں پر رہتے تھے ان کا کلچر کیا تھا، ان کا ٹریڈیشن کیا تھا، وہ ریلیجن وائز جو ہے وہ کس طرح کا ان کا فیتھ تھا، یا وہ کتنا زیادہ اسٹرانگ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارا جو ورثہ ہے اس کی بڑی ٹیک کیئر کرنا پڑتی ہے. اب آپ کے پاس ایک ہیریٹیج ہے، ایک پلیس ہے، اٹ مینس کہ آپ پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اب آپ اس کی ٹیک کیئر کریں کہ تاکہ وہ اپنی اس اصل حالت میں وہ قائم رہے، اس کو مینٹین وہ رہے. پھر اسی طرح سے گورنمنٹ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارا محکمہ اوقاف جو ہے وہ ایک پراپر ایک منسٹری ہے جس کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی جو کلچرل سائٹس ہیں، جو ہیریٹیج ہیں، وہ ان کی وہ ٹیک کیئر کرے. اور پھر اگر ٹورسٹ جو آتے ہیں ان کو بھی پراپر ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے، اور باقاعدہ ان پر ٹکٹس ہوتی ہیں، پاسز ہوتے ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے. تو یہ سارٹ آف جنریٹنگ ریونیو ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی مینٹیننس پر جو بھی خرچہ وغیرہ ہوتا ہے، جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں، وہ پھر گورنمنٹ پہ یعنی وہ بوجھ نہیں پڑتا، بلکہ وہ منسٹری جو ہے وہ اٹ سیلف اس کو ارینج کرتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہمارے پاس آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، کلچرل ہیریٹیج ہے، ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے. تو آپ اس کو سرچ کریں، اور نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیا سرچ کیا ہے اور آپ پاکستان کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.